وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر، وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر، اس لیے آخری خط میں میں نے لکھا کچھ بھی نہیں۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میں راشد سعیدی سال دوم کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیم کو صحیح وقت دے رہے ہوں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم سال دوم کی پرچے کی تیاری کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور 10 نمبر کی تیاری کریں گے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں آپ کے ایک ایسے سوال کی، سوال نمبر 6 کی، جو 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ یہ سوال بنیادی طور پر آپشنل سوال ہوتا ہے، جس میں آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے یا پھر آپ بیتی لکھنا ہوتی ہے۔ آج ہم خط لکھنا سیکھیں گے کہ خط کیا ہے، خط کو کیسے لکھا جاتا ہے اور کس طرح لکھنے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نمبر ملیں گے، اور کون سی غلطیاں اگر ہم سے سرزد ہوں گی تو ہمارے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خط ہے کیا۔ خط جذبات کے اظہار کا طریقہ، خط ایک نجی تحریر جو انسان خود لکھتا ہے، جس میں اولی طور پر اپنے ہی جذبات کی عکاسی ہوتی ہے، اپنوں ہی سے باتیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو خط کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ان کئی قسموں سے دو بنیادی خصوصیات اور دو بنیادی اقسام کو اگر ہم لے لیں تو ہے رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط۔ تو اگر انگلش میں آپ لوگ دیکھیں تو ویسے آفیشیل لیٹر اور ان آفیشیل لیٹر کہہ کے ساری جان چھڑا دی جاتی ہے کہ درخواستیں بھی خطوط میں یعنی رسمی خطوط میں شامل کر لی جاتی ہیں، لیکن اردو میں بہرحال درخواستوں کا درجہ الگ ہے، درخواست نگاری کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن اردو میں بھی رسمی خطوط، مثال کے طور پر بھئی آپ نے کسی ٹیلی ویژن یا اخبار کے مدیر سے بات کرنا ہے اور ان سے کچھ پوچھنا ہے، ان سے کوئی شکایت درج کرنی ہے، تو وہ خط اور طرح سے ہوگا۔ آپ نے کسی پبلشر کو کال کر کے، آپ نے فون کر کے، خط لکھ کر، انہیں ای میل کر کے، ای میل بھی اسی خط ہی کی قسم میں آ جاتی ہے، تو خط لکھ کر ای میل کر کے ان سے آپ کتابیں منگواتے ہیں، کسی رسالے کا اجرا کرواتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک رسمی خط ہو گیا۔ لیکن ہماری عام زندگی میں ہمارا واسطہ رسمی خطوط سے زیادہ غیر رسمی خطوط سے پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنے والدین کو خط لکھنا پڑتے ہیں، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنا ہوتی ہے، ہمیں اپنے اساتذہ سے گفتگو کرنا ہوتی ہے، معاملات کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عموماً غیر رسمی خطوط میں آتی ہیں، کہ غیر رسمی کے حوالے سے کہ اس میں اس طرح سے تکلفات اور طور طریقے سے اپنانے کے بجائے بلکہ جذبات کا اظہار زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اپنوں سے بات کرتے ہیں۔ تو رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط کی بات ہو گئی۔ دیکھیں، خط وہ چیز ہے جو ایک زمانے تک ذرائع ابلاغ کا ایک سب سے اہم ترین ذریعہ رہا ہے، کہ جس کو جو بھی معاملات ہوتے تھے، وہ دیکھیں ریاستوں کے معاملات ہوتے تھے، ذاتی معاملات ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے خطوط کے ذریعے ہی کام لیے جاتے تھے، ان سے کام کیا جاتا تھا، خطوط کے ذریعے معاملات آگے بڑھتے تھے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب خطوط کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ خطوط کے ذرائع بدل چکے ہیں، ان کی شکلیں بدل چکی ہیں، خط ختم نہیں ہوا، ان کا وجود ختم نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مختصر برقی خط یعنی میسج بھیج کر آج کل رابطہ کرتے ہیں، یا پھر ای میل کی جاتی ہیں، واٹس ایپ کی جاتے ہیں، تو جب بھی آپ لکھ کر کام کرتے ہیں تو وہ ایسے سمجھ لیں کہ خط ہی کی جدید اور کسی صورت میں تبدیل شدہ صورت ہوتی ہے۔ تو اچھا، یہ ہو گیا۔ ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے جو کسی سوال میں آ جائے گا کہ سر یہ زبان کے حصے میں شامل یہ موضوع ہے یا ادب کے؟ دیکھیں، زبان تو ہے ہی، کہ جب ہم کسی سے ابلاغ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ابلاغ کے طریقے سکھا رہے ہوتے ہیں، تو زبان تو اس میں ضرور حصہ لے رہی ہوتی ہے، زبان کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ خط ادبی صنف بھی بنا، بلکہ کوئی بھی خط کو ادب کے مقام پر لے کے جا سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے گزشتہ سال اول کے دوران میں خطوط بھی پڑھے ہوں گے۔ جب خطوط کس کے تھے؟ وہ خطوط غالب کے تھے، وہ خطوط اقبال کے تھے۔ تو غالب وہ شخص ہے جس نے زندگی میں ہزاروں خطوط لکھے، کہ مطلب روزانہ کئی خط آتے تھے اور وہ ان کے جواب لکھا کرتے تھے، تو لوگوں نے انہیں ڈھونڈا
انہیں مرتب کیا، ان کی تدوین کی۔ اچھا وہ ان کے جو ضخیم مجموعے ہیں، بلکہ جو ڈاکٹر خلیق انجم نے مرتب کیا غالب کے خطوط، تو وہ 5 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اسی طریقے سے اقبال کے خطوط کے معاملے ہیں، مشاہیر کے خطوط کے معاملے میں تو غالب وہ شخص ہے، اور اقبال کے ہاں بھی اس نے خطوط کو، ایک نجی گفتگو کو، اس نے دعویٰ تو کیا تھا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، لیکن اس نے ایسی ذاتی نجی تحریر کو ادبی تحریر کا بھی درجہ دے دیا کہ اس کی زندگی ہی میں اس کے خطوط کو مرتب کرنے کے بعد بچوں کے سلیبس میں، خاص طور پر انگریزوں کو پڑھانے کے لیے یا بچوں کو پڑھانے کے لیے سلیبس میں شامل کیا گیا۔ تو یہ تو ان کی ادبی حیثیت ہوگی، تو خط بھی ادبی حیثیت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کہ جب بھی ہم کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی ادیب کی زندگی کے حوالے سے، کسی بڑی تاریخی شخصیت کے حوالے سے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو ان کے خطوط ہوتے ہیں وہ بنیادی، یعنی تحقیق میں بنیادی حوالہ ہوتے ہیں خطوط، کیونکہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ بول دے، لیکن خط میں جو کہ ذاتی اور نجی ہوتے ہیں عام طور پر بندہ جھوٹ نہیں بول پاتا، اس کی زندگی کے کئی راز سامنے آتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی خطوط کی ادبی حیثیت اور خطوط کی تاریخی اور تحقیقی حیثیت۔ اب دیکھیں بھی خط جو کہ آپ لوگوں نے 10 نمبر کے حصول کے لکھنا ہے، وہ کس طرح لکھا جائے گا، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا تو 10 نمبر کا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مکمل تحریر ہے پیراگراف پیراگراف لکھتے چلے جائیں اور آپ کو 10 نمبر ملیں، بلکہ اس کی خاص ترتیب ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اتنی سطریں لکھ کر اتنے نمبر تو حاصل کر لیے ہیں، اب ایسے آگے بڑھوں گا، ایسے آگے پڑھوں گا، یہ غلطی ہوئی تو یہاں سے نمبر کٹ گیا، تو پوری ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر ہم خط کو بنیادی طور پر 4 اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 4 اجزاء کون سے ہیں؟ خط کی پیشانی، خط کی پیشانی، القاب و آداب، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ یہ 4 حصے کیا ہیں؟ یہ ہے خط کے اجزاء۔ اب ان 4 حصوں کو اس میں نمبر کتنے ہوتے ہیں، اور بالعموم دیکھا جائے تو بھئی ان جو ہم نے 4 نام لیے اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، تو آگے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بھئی خط کے پہلے جزو کی طرف جب ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ ہے پیشانی۔ آپ کو پتہ ہے پیشانی ماتھے کو کہتے ہیں، جبین کو کہتے ہیں، یہ آپ کا جو فور ہیڈ ہے اسے کہتے ہیں۔ تو خط کی پیشانی سے مراد بھی بھئی وہ اس کا سامنے، بالکل سیدھا سامنے اولی حصہ وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ خط شروع کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے دائیں طرف اپنا مقام تحریر لکھتے ہیں، تو وہ مقام تحریر اور تاریخ تحریر آپ کی پیشانی ہے۔ مقام تحریر اور تاریخ تحریر آپ کی پیشانی ہے، تو خط کے دائیں طرف آپ اپنا مقام تحریر لکھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ امتحانی نقطہ نظر سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا مقام تحریر اس طرح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے پتہ لکھنے کی۔ صرف آپ وہاں پہ امتحان گاہ لکھ سکتے ہیں، آپ امتحانی مرکز لکھ سکتے ہیں، آپ امتحانی حال لکھ سکتے ہیں، امتحانی کمرہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ جگہ، یعنی آپ کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی کہاں سے لکھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، کمرہ امتحان نہیں لکھ سکتے، کمرہ امتحان کی ترکیب نہیں بنتی، غلط ترکیب ہوتی ہے، تو اس سے آپ گریز کیا کریں۔ آپ نے لکھ لیا، عموماً شہر بھی لکھا جاتا ہے لیکن آپ یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر لکھنا بھی چاہیں تو آپ امتحان گاہ کے نیچے آپ بریکٹ میں شہر الف ب ج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ لکھیں گے تو آپ کا 1 نمبر ہو گیا، امتحان گاہ لکھیں گے آپ کا نمبر ہو گیا۔ پھر اس سے نیچے بڑھیں گے، اب خط لکھیں گے، خط کی لکھنے کی تاریخ لکھیں گے تو پھر آپ کا 1 اور نمبر ہوگا، لیکن خط لکھنے کی تاریخ کو آپ نے دھیان سے لکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کی جو تاریخ اور سن ہوگا وہ ہندسوں میں ہوگا، اور جو مہینہ ہوگا وہ لفظوں میں ہوگا۔ مثال کے طور پر 24 جولائی 2020، تو آپ نے یہ 24 ہے ہندسوں میں ہوگا، آپ اس کو عربی رسم الخط یا انگریزی رومن دونوں میں لکھ سکتے ہیں کہ 24 اور جولائی آپ اردو میں لکھیں گے، اور 2020 کو پھر دوبارہ ہندسوں کے اندر لکھیں گے۔ آگے آپ چاہیں تو عیسوی کا آپ نشان بھی بنا سکتے ہیں، سنین کا نشان بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں آپ کے 2 نمبر ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں بھئی القاب و آداب لکھ لیا، ہم کہاں سے لکھ رہے ہیں اور کب لکھ رہے ہیں، بھئی جس کو لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کیا کریں گے۔ تو اب القاب و آداب بنیادی طور پر وہ آپ کے مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے القاب، لقب، یعنی گفتگو کا کیا پکارتے ہیں آپ انہیں، تو آپ نے جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ نے لکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر بھئی آپ اگر والد کو لکھ رہے ہیں تو قبلہ گاہ والد محترم،
عزیز جان والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ، پیاری امی جان۔ اب جی تو آپ کے رشتے اور آپ کی گفتگو کے انداز پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح لکھتے ہیں۔ اگر چھوٹے بھائی کو کہ پیارے بھائی، کیا دوسرا اگر بہن کو لکھتے ہیں عزیز بہنا یا عزیز عزیزہ، چھوٹی پیاری بہنا، تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اور اس کے نیچے اب یہ دیکھیں آپ نے لکھا، یہ کہاں لکھیں گے؟ آپ نے دائیں طرف سے شروع کیا، پیشانی دائیں طرف لکھی، اب اپنے تھوڑا سا اس کو درمیان میں لکھنا ہے۔ یہ القاب و آداب ہے، یعنی بھائی عزیز جان والدہ ماجدہ اپنے درمیان میں لکھا، پھر وہی آپ شروع میں آ جائیں، دوسرے سطر میں آ جائیں اور لکھیں السلام علیکم، یعنی مخاطب۔ اور وہاں پہ آپ نے پکارا، لقب لکھا، تب بھی آپ ندائیہ لکھیں گے، یعنی پکارنے کی علامت لکھیں گے، نیچے لکھا السلام علیکم۔ تو اچھا یہ کل ملا کے یہ جو دونوں ہیں القاب و آداب ہیں، السلام علیکم یہ آ جاتا ہے اس میں، یا یہ بھی کیا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ لیکن السلام علیکم کے بعد آپ دوبارہ ندائیہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اگلی تحریر اس السلام علیکم سے نیچے والی لائن میں لکھنی ہو۔ اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے اسی السلام علیکم کے بعد لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ رابطہ لگا لیں، یعنی تو نقطے لگا لیں، رابطہ لگا دیں۔ اب دیکھیں عام طور پر کچھ بورڈ کے اندر جہاں پہ یہ ان دونوں کو القاب و آداب کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور جہاں پہ القاب و آداب کا 1 نمبر ہوتا ہے وہاں پہ جو متن ہوتا ہے، مین باڈی ہوتی ہے لیٹر کی، خط کی، تو اس کے پھر 6 نمبر ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے بورڈ ایسے بھی ہیں کہ جو القاب اور آداب کے 2 نمبر دیتے ہیں، 1 نمبر وہی القاب کا، 1 نمبر آداب کا، السلام علیکم کا، 2 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں، یعنی آپ کے خط کا جو نفس مضمون ہے، متن ہے، جو اصل مدعا ہے، وہ پھر اس کو 5 نمبر کا کر دیتے ہیں، یعنی 2 نمبر آپ کے القاب و آداب کے، تو پھر 5 نمبر آپ کی نفس مضمون کے۔ اچھا نفس مضمون کیا ہے؟ تو یہ وہ بنیادی مدعا ہے، یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے تحت آپ خط لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ السلام علیکم تو لکھ لیا، لیکن تمہید بھی تو ضروری ہے۔ تمہید باندھیں گے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، یا آپ والدہ کو لکھ رہے ہیں جیسے عزیز السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ گزشتہ دنوں مجھے بہن کا خط ملا تو اس نے لکھا تھا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک بھی ہوگی اور باقاعدہ دوائیں بھی بر وقت لے رہی ہوں گی۔ تو اچھا پھر آپ آتے ہیں مدعا و مقصد کی طرف، کس لیے خط لکھ رہے ہیں، آپ کی وجہ کیا ہے؟ آپ صرف خیر و عافیت کو دریافت کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں، یا پھر کچھ پوچھا گیا ہے آپ کے امتحانی احوال کے حوالے سے، آپ کی روٹین کے حوالے سے، آپ کی عادات کے حوالے سے، کچھ مسائل کے حوالے سے، پھر اس کے اوپر آپ لکھیں گے۔ یعنی اب دیکھیں گے اس کے اوپر آپ نے پیراگراف، آپ نے پہلا تمہید لکھی، پھر دوسرے پیراگراف میں آپ مدعا لکھیں اور 2-3 پیراگراف لکھیں۔ لیکن بنیادی طور پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 1.5 سے 2 صفحے تک کا آپ کا خط ہو، کوئی 10 نمبر کا آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کا متن ہے وہ 5 نمبروں کا اگر ہے تو 5 نمبر کے حصول کے لیے کچھ لکھنا تو پڑے گا۔ تو آپ پورے کے پورے خط کو 1 صفحے میں نمٹانے کے بجائے اس کو دوسرے صفحے پر لے جائیں۔ تو آپ اس کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے، اور پھر موضوع آخر میں موضوع الفاظ میں آپ اس کو مکمل کر دیں گے، اختتام کر دیں گے اسی نفس مضمون کا، کہ اب مثال کے طور پر آپ بھی جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں گے، پھر آپ اختتامیہ کی طرف موضوع الفاظ میں اس کا اختتام کریں گے۔ اور یہ کیا ہوں گے موضوع الفاظ؟ یعنی آپ دعا، آپ اگر بڑوں سے بات کر رہے ہیں، بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو ان سے آپ دعا کی التجا کریں گے۔ اگر آپ چھوٹے کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو دعا دیں گے، جیسے بہن ہے کہ تمہارے لیے نیک خواہشات اور کامیابی کی ڈھیروں دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، یا والسلام آپ کا چھوٹا بھائی یا والدہ کہ اور اگر والدہ کو لکھ رہے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے کہ امید ہے، یا میرے لیے آپ اپنی والدہ سے ڈھیروں دعاؤں کا طلبگار، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر امید ہے آپ اپنی دعاؤں سے نواز کر مجھے ہر وقت خدا کی رحمت کے سائے میں رکھیں گی۔ ایسا کچھ بھی آپ دعا اسے لے سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اختتامیہ اسی طریقے سے دعا لکھیں گے، پھر آپ نیچے لکھیں گے والسلام کے بعد، یعنی آپ نے خط ختم کر دیا، والسلام کے بعد آپ نے نام نہیں لکھنا۔ آپ اگر پیپر کی تیاری کر رہے ہیں یعنی اس میں لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا نام لکھنے کی بجائے آپ نے لکھ دینا ہے الف ب جیم، الف ب جیم لکھ دینا ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں
کہ اب یہاں پہ آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے سامنے ایک پورا ایک خاکہ ہے، کس طریقے سے آپ لکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک صفحہ آ گیا ہے، تو اکثر امتحانی جو بورڈ ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوتا ہے، تو حاشیہ لگا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بالکل دائیں طرف سے آپ شروع کریں گے ایز امتحان گاہ یا پھر تاریخ لکھیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ جب عام کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب بھی نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے تو پھر ٹیب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اب آپ کی بورڈ کو دیکھیں، اردو لکھتے ہوئے انگلش لکھتے ہوئے، یہ جو آپ کے بائیں طرف ٹیب کا بٹن ہوتا ہے وہ ایک خاص فاصلہ ہوتا ہے، 1 سے 2 لفظ کا وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ نیا پیراگراف وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بلکہ آپ اگر ورڈ پہ کام کرتے ہو، کبھی لکھا ہو، وہ تو آٹو ہوتا ہے، خود بخود فاصلہ آ جاتا ہے ٹیب کا۔ تو آپ نے یہاں پر بھی اب آپ نے جب اپنے القاب و آداب لکھنے ہیں تو 2 ٹیب کا فاصلہ دینا ہے، اور جب بھی پورے خط میں جب بھی کبھی پیراگراف نیا شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک ٹیب کا فاصلہ دے دینا ہے کہ آپ کا ایک پیراگراف دوسرے سے الگ لگے، ممتاز لگے، منفرد لگے۔ تو آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے، اور آخر میں بائیں طرف آ کر والسلام لکھنا ہے، پھر آپ نے اپنی والدہ سے والسلام، آپ کا فرما بردار بیٹا، الف ب ج۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کے خط کا بنیادی طور پر یہ خاکہ ہے، ڈھانچہ ہے، لیکن آپ کو اس خط کی تکمیل میں کچھ احتیاطی تدابیر سے بھی کام لینا پڑے گا۔ کیا ہیں خط لکھنے کی احتیاطیں، کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ سوال نمبر 5 کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ سوال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے صفحے کے درمیان میں ختم ہو گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی اسی صفحے سے خط کو شروع نہ کریں۔ خط کے لیے ہمیشہ الگ صفحے کا انتخاب کریں اور اسی الگ صفحے سے ہی خط کو شروع کریں۔ سوال نمبر دیں آپ، اس کے بعد اگر ہیڈنگ دیں، اس کے بعد پھر اسی ترتیب کے ساتھ جو ہم نے خاکہ لکھا ہے پھر آپ لکھنا شروع کریں، اور کوشش کریں کہ دوسرے صفحے کے درمیان تک یا جتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنے وقت کے مطابق تو آپ نہ لکھیں۔ اب ایک چیز دیکھیں کہ آپ نے لکھ لیا، لیکن کچھ بچے یوں کرتے ہیں کہ آپ متن تو اسی ایک صفحے پر آ جاتا ہے، دوسرے صفحے پر آتا ہے والسلام، ایک لفظ، اس کی کوئی دیکھیں عام طور پر ممتحن سمجھتے ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کا نمبر کٹ جاتا ہے، یا 2 لفظ لکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ دوسرے صفحے پر لے کے جا رہے ہیں تو ایک آدھ پیراگراف چند سطور دوسرے صفحے پر لے جائیں تاکہ آپ کی ترتیب یا وہ تزئین جو ہے وہ تو مکمل نظر آئے۔ ایک تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسرا پھر دیکھنا ہے کہ بھئی پیشانی کو آپ نے دائیں طرف لکھنا ہے، اختتامیہ کو آپ نے بائیں طرف لکھنا ہے۔ یہ آپ کی خط کی بڑی عموماً پنجاب بورڈ میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ پیشانی کو دائیں طرف اور اختتامیہ کو بائیں طرف۔ متن کو پیراگراف کی شکل میں، جیسے میں نے کہا، اور ٹیب کے فاصلے کی بات کی، اور پھر سب سے اہم بات کہ آپ خط بہت مرکوز اور طے شدہ اس کے نمبر ہوتے ہیں، تو اسے لکھتے ہوئے آپ لفظوں کو کاٹیں نہیں، مٹائیں نہیں، آپ کی ترتیب و تزئین جتنا اچھی ہوگی تو وہی آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ اور کچھ بچے بچوں کی اپنی مرضی و منشا ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بورڈ میں پیپر چیک کرتے ہوئے کچھ لوگ انہیں بڑا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کچھ اچھے بچے کہ جب وہ لیٹر لکھ لیتے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ ایک مارکر کو اٹھاتے ہیں اور اس کے کلیدی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ جو جس عنوان کے مطابق ہوتے ہیں یا چند لفظوں کو پھر وہ بولڈ کر دیتے ہیں، تو ان کو اوپر روشنائی پھیر کے مارکر سے اس کو بولڈ کر دیتے ہیں، تو جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ کلیدی لفظ چمک رہے ہوتے ہیں، فوری طور پہ آتا ہے اچھا یہ لکھا ہے اس نے، تو اس طریقے سے بھی کچھ لوگ انہیں نمبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی مرضی و منشا کے اوپر ہے کہ آپ یہ کارنامہ بھی کر گزرتے ہیں نہیں، لیکن اگر آپ اسی ترتیب کے مطابق غلطی کے بغیر آپ لکھیں گے تو پھر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک احتیاط تدابیر میں سے ایک اور ایڈ کر لیجئے کہ جب آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے تو اس میں بڑی احتیاط کرنا ہے۔ السلام علیکم میں کوئی واو نہیں آتا، السلام علیکم میں الف کے بعد لام آتا ہے، اسلام علیکم نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کا احتیاط کیجئے گا ورنہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ چند ہی چیزیں ہیں، آپ ان کو توجہ سے کریں اور اپنے نمبروں کا حصول آپ یقینی بنائیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ نے سمجھ میں آیا ہوگا، واضح ہوں گی چیزیں، اور انشاءاللہ آپ کوئی نمبر کٹنے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اسی کمنٹ سیکشن میں یا مجھ سے رابطہ کر کے واٹس ایپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں پھر راشد سعیدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔